ناظرین، جب سے انٹرنیٹ کی دنیا آئی ہے، دنیا نے انٹرنیٹ کے ذریعے اور بھی ترقی کی ہے۔ جہاں انٹرنیٹ کا استعمال اچھا بھی ہے، وہاں برا بھی۔ پر بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان اور انڈیا میں سب سے زیادہ براؤزنگ ہونے والی ویب سائٹ پورن ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تو اس طرح کی تمام ویب سائٹس حکومت کی طرف سے ہی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے تعاون سے بلاک کی گئی ہیں، پر پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی بائی پاس کر کے وہ ویب سائٹس اوپن کر لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پورن سٹار میاں خلیفہ کے بارے میں کہ وہ کیسے ایک اسلامی معاشرے سے نکل کر پورن سٹار بنی۔ لبنان کے شہر باورہ میں پیدا ہونے والی میاں خلیفہ 2001 میں امریکہ منتقل ہو گئی۔ اکتوبر 2014 میں اس نے پورنوگرافی میں اداکاری شروع کر دی اور پورنوگرافی کی ایک ویب سائٹ پورن ہب کے مطابق دسمبر 2020 تک میاں خلیفہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اداکارہ بن چکی تھی۔ کیریئر کا یہ انتخاب اسے بہت مہنگا پڑا اور ایک فلم میں حجاب پہن کر کام کرنے کی وجہ سے اسے مشرق وسطیٰ میں شدید تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا اس تنقید کے بعد اس نے 3 ماہ بعد پورنوگرافی کی انڈسٹری کو خیرآباد کہہ دیا۔ ناظرین، اس کے بعد BBC کی جانب سے میاں خلیفہ کا ایک تہلکہ خیز انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ اسے ماڈلنگ کی آفر ہوئی تھی۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ دکھنے میں بہت اچھی ہیں، آپ کو ماڈلنگ کر لینی چاہیے۔ اور جب اس شخص کی باتوں میں آ کر ماڈلنگ کے لیے تیار ہو گئی تو اس نے مجھے بڑی آفر کرتے ہوئے کہا، آپ ماڈلنگ کو چھوڑ کر فحش فلموں میں کام کریں گی تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ فحش فلموں میں آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور پیسہ بھی زیادہ کمایا جا سکتا ہے۔ اس انٹرویو میں میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب بھی یہ لوگ کسی کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ماڈلنگ یا کمرشل کی آفر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا برین واش کر کے فحش انڈسٹری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ کیا تو مجھے $12,000 دیے گئے۔ اس وقت میرے لیے یہ بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان $12,000 کے بدلے میں مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے صرف 3 مہینے فحش فلموں میں کام کیا، مجھے ہر فلم کے بدلے $1,000 دیے جاتے تھے۔ میاں خلیفہ اپنے انٹرویو میں آگے چل کر بتاتی ہیں کہ جب یہ لوگ آپ سے کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مشکل کانٹریکٹ پیپر دیا جاتا ہے کہ اس پر لکھی ہوئی انگلش ایک عام انسان سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اس نے بتایا جب مجھے یہ کانٹریکٹ پیپر دیا گیا تو میں اس وقت صرف 21 برس کی تھی اور میں اتنی خاص پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس لیے جلدی میں یہ کانٹریکٹ پیپر سائن کر دیا۔ اس کے بعد جب مجھے اس اندھیری نگری کے اندر داخل کر دیا گیا تو آہستہ آہستہ سب چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ تب میں نے سوچا کہ چھپ کر کام کر لیتی ہوں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور وہاں کے لوگ ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری ویڈیوز اتنی وائرل ہو جائیں گی۔ اس طرح میں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ پورن ویب سائٹس نے میری وجہ سے ملین آف ڈالرز کمائے، لیکن مجھے صرف $12,000 میں ہی ٹھرکا دیا گیا۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ جب میں اس انڈسٹری کے بے حس اور ظالم لوگوں سے تھک چکی، میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ویکیپیڈیا سے لے کر میں ہر جگہ گئی کہ انٹرنیٹ پر موجودہ میرا فحش مواد کاٹ دیا جائے، لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی بار حجاب پہن کر ویڈیو بنانے کا کہا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں نے حجاب پہن کر ویڈیو بنائی تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری اس بات پر وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے کہ میں ان کو انکار نہ کر سکی۔ اس دن سے آج تک یہ ویب سائٹ میرے نام پر لاکھوں ڈالرز کما چکی ہے، لیکن مجھے صرف $12,000 دیے گئے۔ میں نہیں جانتی کہ اب یہ لوگ کب تک میرے نام پر پیسے کماتے رہیں گے۔ میاں خلیفہ مزید بتاتی ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے میں 12 سے 14 گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے ایسے طریقے سے سیکس کرنے کا کہا جاتا کہ میں سن کر کانپ جاتی تھی، لیکن وہ مجھ پر اتنا غالب آ چکے تھے کہ میں ان کو انکار نہیں کر پاتی۔ اور ان سب باتوں سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان فلموں میں بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور ہم بالکل ایسا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اس لیے ایسا کرنے کا شوقین افراد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، جس کے نتیجے میں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ اب میں بالکل بھی عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے میرے ماں باپ چھوڑ چکے ہیں اور میں اب جہاں بھی جاتی ہوں تو لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں اس انڈسٹری کو بہت بار چھوڑنے کی کوشش کر چکی ہوں، لیکن یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ لوگ آپ کو اپنے چنگل سے نہیں نکلنے دیتے اور آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔